الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے 11ویں پارے میں تقریباً 11ویں پارے کے بالکل آخری حصے میں سورہ ہود شروع ہوتی ہے، تو ہم نے کل سورہ یونس مکمل کر لی تھی، اور ہم نے یہی دیکھا تھا کہ سورۃ یونس سے مکی صورتوں کا ایک طویل جو گروپ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ یونس اور ہود کے اندر بھی بہت ساری حوالوں سے ایک مشابہت پائی جاتی ہے. اور جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ انعام اور اعراف کا معاملہ تھا، ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کل زبردست طریقے سے شرک کی تردید اور توحید کا بیان فرمایا، اور توحید کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے عقلی بھی اور کائنات سے بھی، اور شرک کی تمام اقسام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اور اس میں مختصراً ذکر آیا پچھلی اقوام کا. اب ہم سورۃ ہود جو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو کہ سورہ یونس کا ہے، لیکن اس کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور سورہ یونس غالباً اس کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے. تو آیت جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. اور سورہ یونس کے ساتھ جو ہم رب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہی والی بات ہے کہ ہم نے جیسے کل دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے تھے توحید کے لیے، مختلف شرک کے پہلوؤں کی وضاحت کی تھی، اور جبکہ رسالت پر ایمان اس کا ضمنی پہلو تھا. اب سورہ ہود میں اس کا عکس ہے. سورہ ہود کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ رسالت پر ایمان اور رسولوں کے آنے سے ان کی قوم پر جس طرح حجت پوری ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے رسولوں کے حوالے سے، رسولوں کے آنے کے بارے میں اقوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو اصول ہے، جو سنت ہے، اس کو اس صورت کے اندر اس کا مین یعنی اس کا محور وہی ہے. اور توحید اور آخرت کو رسولوں کی دعوت کے طور پر، یعنی ایک ضمنی طور پر رسولوں کی دعوت کے طور پر اس میں پیش کیا گیا ہے. اس کی اہم ترین جو خصوصیت ہے سورۃ ہود کی، وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت ظاہر ہے کہ 50 کے لگ بھگ تھی، جو کہ بہت زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر بڑھاپے کے آثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، یعنی مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم معنی یہ تھا کہ ہود کے اندر، سورۃ ہود کے اندر جو پیغام ہے اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں. سورہ ہود میں ایسی کیا بات ہے؟ سورۃ ہود کے اندر دراصل اللہ تعالیٰ ساری ان اقوام کا ذکر کر رہے ہیں جن کے پاس رسول آئے اور جو اپنے رسولوں کی براہ راست مخاطب تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، ان کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حجت پوری ہونے کے بعد اور ایک اجل مسمى یعنی جو مقررہ مدت اللہ کے پاس ہوتی ہے وہ آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ نافذ کر دیا. اب یہ وہ آخری دور تھا مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ ہود نازل فرمائی تو اس کا براہ راست مطلب یہ تھا کہ اب یہ مشرکین مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے، اپنے وطن کے لوگ تھے، اور جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رشتہ داریاں تھیں اور تعلق تھا، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب براہ راست مخاطبین دعوت جو ہیں ان کے بھی اسی طرح گزشتہ اقوام کی طرح ان کا وقت بھی پورا ہونے والا ہے، اور کسی بھی لمحے اللہ کا وہ فیصلہ جو پچھلی اقوام کے لیے آتا ہے، جو رسولوں کی براہ راست مخاطب ہوتی ہیں، وہ ان مشرکین مکہ کے لیے آ سکتا ہے. تو اس رنج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی ان کے جسم پر، ان کے اعضاء کے اوپر اس کا اتنا اثر تھا کہ اس کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑھاپے کے آثار آنے لگ گئے تھے. تو اس سے ایک طرف تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو رسول اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں وہ کس قدر اپنی قوم کے درد میں کس قدر یعنی کتنے فکر مند ہوتے ہیں. شاید ہمیں اپنے بچوں کا بھی غم اتنا نہ ہوتا ہو جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کا اور اپنی امت کا تھا، اور وہ اس بات سے کس قدر خوفزدہ تھے، پریشان رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے کہ کسی بھی لمحے اللہ کا عذاب کا فیصلہ میری قوم کے اوپر آ سکتا ہے.
تو یہ سورہ ہود کا مرکزی مضمون ہے، اور اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ یہاں ہم نے پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ الف لام را حروف مقطعات کے بعد ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب کا یعنی قرآن کا ذکر فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کلام کی حقانیت پر اور اس کا ایک معجزہ ہونے پر ان حروف کو اللہ تعالیٰ دلیل بناتے ہیں۔ اور یہاں پہ کتابن کا لفظ جو آیا ہے، کتاب ایک تو یہ کتاب ہوتی ہے جیسے ہم جانتے ہیں، لیکن کتاب یکتب جیسے ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کتب علیکم الصیام یا کتب علیکم القتال، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز فرض کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے یعنی فرض کر دی جاتی ہے، تو کتاب مطلب آتا ہے فرمان کے معنی میں بھی، جیسے کوئی شاہی فرمان جاری ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج سے یہ چیز نافذ العمل ہو گئی، یہ چیز طے ہو گئی، نافذ ہو گئی، اس پہ عمل اب باقاعدہ کسی اتھارٹی کی طرف سے، کسی بادشاہ کی طرف سے، کسی اتھارٹی کی طرف سے اس کے اوپر عمل اب لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کتاب، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان شاہی، رب العالمین کا فرمان اب اس صورت کے اندر نازل ہونے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ فرمان کیا تھا، وہ عذاب سے متعلق فرمان تھا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آغاز جو جس طرح سے صورت کا ہو رہا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ، اور پھر ساتھ ہی احکمت کا مطلب ہے کہ پختہ آیتیں، یعنی جو ٹل نہیں سکتی، جو محکم ہیں، تو اس کے انداز سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قدر غمزدہ تھے یا اتنے فکر مند تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انداز جو ہے آغاز میں ہی وہ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے کا اس میں اعلان کیا جا رہا ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کے بعد یہ کہ نہ صرف یہ ایک اٹل فرمان ہے کسی بہت بالا اور برتر فرما روا کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے، بلکہ ساتھ ہی فصلت آیاتہ، اس میں مفصل ارشاد ہوئی ہے، اس کے بعد ان کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں، یعنی کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کی جو اللہ کی سنت ہے رسولوں کے بارے میں، اور رسولوں کی براہ راست مخاطب اقوام کے بارے میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا۔ اور واقعی ہم جب اس صورت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر جو پچھلی اقوام کا تذکرہ ہے وہ بہت تفصیل سے، یعنی پورا ایک ایک رکوع ایک قوم کے اوپر جیسے کہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کا جو قصہ ہے وہ 2 رکوع ہے تقریباً، یعنی کافی ساری اور طویل آیات ہیں، اس کی آیات بھی لمبی لمبی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور کس کی جانب سے ہے، حکیم خبیر، یعنی ایک ایسی ہستی کی طرف سے جو بڑا باحکمت ہے، جس کو پتہ ہے کہ کسی قوم کو کب تک زندہ رکھنا ہے اور کب اس کو مٹا دینا ہی دنیا کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں تو دراصل اللہ کا یہ حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے دنیا کے لیے اور دنیا والوں کے لیے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اسی کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اب تم بتا دو اللہ تعبدو، یہ اصل میں اس صورت کا محور ہے، اللہ تعبدو الا اللہ اور اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور پھر اس کے بعد آگے آ رہا ہے اجل مسمى۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ ہر پیغمبر ہر رسول کی جو دعوت ہے اس کے اندر آپ بالکل یہی الفاظ آپ کو اس صورت کے اندر بار بار ملیں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی دعوت ان الفاظ میں بیان کر دیں۔ رسولوں کی دعوت انتہائی جامع ترین الفاظ میں قرآن میں آئی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور پیچھے چونکہ سورہ یونس کے اندر ہم اس اللہ تعبدوا الا اللہ یعنی اس توحید کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی رسول اپنی قوم سے یہ کہتا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ سجدہ اس کے آگے کرو یا نظر نیاز اس کے آگے دو یا دعائیں اس سے مانگو، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنی زندگی کے تمام دائروں میں اطاعت اسی کی کرو اور حاکمیت اسی کی ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہم سورہ یونس کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں، توحید خالص اور شرک کی تمام اقسام، تو وہ ذہن میں آپ رکھیں گے اور پھر آپ پڑھیں گے کہ اس اللہ تعبدوا الا اللہ کا اس صورت کے اندر کیا مفہوم ہے، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور میں اس کی طرف سے یعنی اس رب کی طرف سے
تمہارے لیے خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. وَأَنِ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو. اچھا، اب یہ بھی آپ کو ہر پیغمبر ہر رسول کے قصے کے اندر ملے گا توبو، یعنی یہ خاص اس صورت کے جو الفاظ ہیں نا، جیسے ہر صورت کے اندر کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کے بعد ثم توبو، کہ ہر پیغمبر اللہ اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ کر لو. اب یہاں پہ توبہ سے کیا مراد ہے کہ رجوع کر لو، پلٹ آؤ. اور پلٹ آنے سے بظاہر تو یہ مراد ہے کہ کفار سے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ مکہ میں صورت نازل ہوئی ہے، مخاطب مشرکین مکہ ہے. تو پلٹ آنا، توبہ کرنا اسلام قبول کرنے کی سینس میں بھی ہے. لیکن ہم جو سمجھتے ہیں توبہ، وہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان ٹھیک راستے پر چل رہا ہو، پھر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر اس کو پلٹنا کہتے ہیں. تو دراصل اگر آپ دیکھیں تو ساری جو ہم بار بار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ، ساری قومیں جو تھیں وہ پہلے ایک ہی تھی، یعنی سب کا جو آغاز ہے وہ ہدایت سے ہی ہوا ہے. اسی طرح مشرکین مکہ کا بھی اصل دین ابراہیمی ہی تھا، اور توحید ہی ان کا اصل دین تھا، لیکن وہ ان سے گم ہو گیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں ثم توبوا الیہ، تو یہ بات بالکل برمحل ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تو جانتے ہی نہیں تھے پہلے توحید کو، اور پہلی دفعہ ہی ان کو توحید کی دعوت ملی اور پھر ساتھ کہا گیا کہ توبہ کر لو اور پلٹ آؤ. پلٹ آنا تو اسی کو کہا جائے گا جو پہلے صحیح راستے پر تھا اور پھر غلط ہو گیا. تو ہر رسول نے یہی کہا ہے کہ ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تم پلٹ آؤ گے تو کیا ہوگا، تو ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا. یمتعکم متاعا حسنا، یعنی فوراً ہی اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی نتائج بتا رہے ہیں. اگر تم نے توبہ کر لی، تم اسلام قبول کر کے واپس توحید کے رستے پر آ گئے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر تمہیں ایک خاص مدت تک اچھا سامان زندگی دیں گے. اور یہاں پہ کیا امپورٹنٹ ورڈز ہیں، متاعا حسنا، یعنی کہ ایک ہوتی ہے متاع، کہتے ہیں سامان زندگی کو، لیکن قرآن میں دو طرح کی متاع کا ذکر آیا. ایک آیا متاع غرور، یعنی دھوکے میں ڈالنے والا سامان زندگی، جس سے انسان غافل ہو جائے، جو انسان کو اللہ سے دور کر دے. ایک وہ بھی سامان زندگی ہوتا ہے، وہ بھی دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں. لیکن جس کو اللہ نے متاعا حسنا کہا ہے، وہ سامان زندگی ہے جو اللہ سے غافل نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قریب کرتا ہے، اور آخرت میں یعنی ہدایت کے رستے پہ چلنے میں اس کو مدد دیتا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ متاع حسن جس کو اللہ نے کہا ہے وہ دیکھنے میں بہت تھوڑا سا ہو، اور بظاہر اس میں کوئی اٹریکشن نہ ہو، اس میں بہت مال و دولت کی فراوانی نہ ہو، بہت بھرے پورے گھر نہ ہو، بہت سر و سامان نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے متاعا حسنا کہہ رہے ہیں کہ اتنی روزی، اتنا رزق، اتنا سامان زندگی جو انسان کو غافل نہ کر دے، تو اس کو اللہ نے متاعا حسنا کہا. پھر کہا کہ الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک. تو بس یہی اس صورت کا لب لباب ہے، اس کا عمود ہے کہ ایک خاص مدت اللہ کے ہاں طے ہے، اور وہ اس مدت میں جو اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو دنیا میں اچھا سامان دیں گے. آگے آپ جب ہر رسول کی کا پڑھیں گے اس کے اندر تفصیل، تو آپ کو یہی الفاظ اور یہی پیغام بار بار نظر آئے گا کہ دہرایا جا رہا ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے. یعنی بعض مشرکین چاہتے تھے کہ یہ جو قرآن کی آواز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہ ہمارے کانوں میں پڑے ہی نہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اس کا اثر ہو جائے. جی، اب ہم پارہ 12 میں داخل ہو گئے ہیں.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکی ہے کہ مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے کہ انسان کی دنیا میں رہنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، بہت سی تفاسیر اس کی گئی ہیں. اور مستودع یعنی جہاں وہ سمیٹا جائے گا یا لوٹایا جائے گا، یعنی اس کی قبر بھی ہو سکتی ہے، یا جس جگہ بھی اس کی موت آئے گی اس کا اللہ سے یعنی وہ مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا انجام بھی معلوم ہے اور اس کا دنیا کے اندر جو ٹھکانہ ہے ہر چیز سے اللہ باخبر ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. یہاں سے پتہ چلا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے کوئی بھی فلوئڈ آپ اسے پانی کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مایا یعنی یہاں پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبث نہیں ہے، یہ سب کچھ پیدائش آسمان و زمین کی، بلکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں بھی یہ خوبصورت نقطہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ کون ڈھیر سا عمل کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. بس اسی بات کی آزمائش کے لیے اللہ نے یہ ساری خوبصورت کائنات پیدا کی ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب کب تک ٹالا جاتا ہے اور کب آ جاتا ہے. یہی سورت کا بنیادی موضوع ہے. ٹھیک ہے، جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، کہ اللہ تعالیٰ کب تک عذاب کو ٹالتے ہیں اور کب وہ عذاب آ جاتا ہے. تو اس کے ہی اصول اللہ تعالیٰ اپنی سنت اس سورت کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کو سزا کو ٹالتے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا ایک رویہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے. یہ آگے بات مکمل ہو رہی ہے اور یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کی جلدی تھی کہ تم عذاب لے آؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ سطحی پن ایک جھلکتا ہے کہ ایک رسول تم سے کچھ بہت ہی یعنی ایسی سورسز کی بات کر رہا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میرا رب العالمین کی طرف سے میں تمہارے پاس ایک سچا رسول ہوں، اور تم اس کو اتنی ہنسی مذاق میں اور اتنا غیر سنجیدہ لیتے ہو. تو یہ انسان کا بہت ہی جو کم ظرفی کہہ لیں یا بہت ہی کہہ لیں کہ وقار کے خلاف جو ایک رویہ ہوتا ہے اس کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو بہت ہی سطحی پن جن کے اندر ہوتا ہے اور غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے، تو وہ عام دنیا کے معاملات میں کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے؟ وہ اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب ان کے کوئی رحمت سے نوازنے کے بعد جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ رحمت یا نعمت اپنی لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ناشکری کرنے لگتے ہیں. اور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے درد پار ہو گئے. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، یعنی مجھ سے تو ساری تکلیفیں، ساری جو میری پریشانیاں تھی بس دور، اب میری زندگی میں بس سکون ہی سکون ہے. اس قدر انه لفرح فخور، اور ایسے خوشی سے بالکل یعنی پھولا نہیں سماتا اور فخر کرنے لگتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 2 حالتیں ہوتی ہیں ایسے شخص کی. ایک یئوس کفور، یا تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے، مصیبت آتی ہے تو بری بری باتیں کہنے لگتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو اپنی تقدیر کو ملامت کرنے لگتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے. اور اگر اس کو نعمت ملتی ہے تو اتنا اکڑنے لگ جاتا ہے. تو یہ وہ سطحی پن ہے جو عام زندگی میں جن لوگوں سے اور جس طرح کی شخصیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا یہ سطحی پن ان کو ہدایت کے معاملے میں بھی
سنجیدہ نہیں ہونے دے رہا۔ تو ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ ہم ضرور اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نعمت کے ملنے پر کیسا فیل کرتے ہیں۔ کیا نعمت ملتی ہے تو ہماری آنکھوں سے خوشی کے آنسو، یا اللہ کے سامنے عاجزی، یا اس نعمت کی جواب دہی کا احساس، یا اس نعمت پہ دل کا بھاری اور بوجھل ہونا کہ اللہ نے جب مجھے اتنے سارے لوگوں میں سے اس نعمت کے لیے چنا ہے تو یقیناً میرا حساب اور میرے اوپر ایک ذمہ داری بھی اس سے ٹھہر گئی ہے۔ خواہ وہ نعمت مال کی ہو، خواہ وہ نعمت علم کی ہو، خواہ وہ نعمت نیک اور صالح یا قابل اولاد کی شکل میں ہو، یا ہم بہت خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور ہم دوسروں پہ یعنی اس کو ایک فخر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دینے کے بعد ہم سے واپس لے لیتے ہیں تو اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کیا ہر دور میں کہا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھیں تو بہت ان باتوں کا چرچا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے رحمان الرحیم ہے تو پھر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں برے گمان کرنے لگ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ سطحی پن ہوتا ہے عام زندگی کے معاملات میں، تو وہ ہدایت کے بارے میں بھی غیر سنجیدہ رویہ اور کم ظرفی کا اور سطحی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہترین رویہ کیا ہے، الا الذین صبروا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں بتایا تھا، یئوس کفور اور فریح فخور، اور اس کے بالمقابل جس چیز کو اللہ نے کہا وہ صرف ایک صبر ہو، کیونکہ صبر جو ہے وہ خوشی کے موقع پہ بھی ہوتا ہے اور غم میں بھی ہوتا ہے۔ ایک لفظ صبر ان ساری چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ یعنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے مطلوب رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر، نیکیوں پہ بھی صبر، نعمتوں پہ بھی صبر، اور ان کے اچھے استعمال کی فکر، اور دوسری طرف مصیبتوں کے اوپر بھی ثابت قدمی سے اللہ کی اطاعت پہ جمے رہنا۔ تو یہ جو چیز ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ ان باتوں پہ آپ دل تنگ نہ ہو، ایسے پچھلے رسولوں کو بھی ایسی باتیں کہی گئی ہیں۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل میں، سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ۔ پھر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پورا قرآن ہی تو 10 صورتیں اس کی طرح کی لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرما رہے ہیں کہ ایک صورت اس کی طرح کی لے آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو چیلنج کا جو تھا اس کو کم کرتے گئے۔ اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جو صرف دنیا چاہتا تھا اس کو ہم دنیا دے دیتے ہیں۔ تو بہت سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمیں دنیا مل رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگا ہی صرف یہی تھا۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ افمن كان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ اچھا آپ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیجئے کہ یہ اس سورت کا دوسرا بنیادی موضوع ہے، اور یہ چیز آپ کو ہر رسول کے قصے میں بار بار یہی الفاظ ملیں گے۔
یعنی رسولوں کی جو ہدایت کا سفر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، یعنی بینتن کہ اس کے اپنے اندر ایک شہادت تھی، یعنی آثار کائنات کے ذریعے توحید تک وہ رسائی حاصل کر چکا تھا. جیسے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا کہ انہوں نے نبی رسول بننے سے پہلے، نبوت سے پہلے انہوں نے توحید تک وہ پہنچ گئے تھے اپنے غور و فکر کے ذریعے سے، بینہ کے ذریعے. یعنی وہ بینہ کیا تھی؟ ایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب ان کو توحید تک لے کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ یتلوہ شاہد منہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک شاہد بھیجتے ہیں، ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، یعنی وہی آ جاتی ہے اور وہی شہادت جو ان کا اندرون دے رہا تھا وہ باہر سے وہی کے ذریعے بھی وہ شہادت دے دی جاتی ہے. تو اس طرح وہ عملی زندگی کے لیے ان کو راہ راست مل جاتی ہے. یعنی وہ توحید کو تو پا لیتے ہیں، لیکن اب عملی زندگی، جیسے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ رسالت کا معاملہ کیا ہے کہ یہ عملی زندگی کے لیے رہنمائی ہے. تو اس کو ایمان بالغیب کے ذریعے توحید تک پہنچے اور پھر رسالت اور وحی کے ذریعے سے وہ زندگی کا عملی راستہ پا لیتے ہیں، اور یہ ایمان بالشہادہ ہے. تو یہ خاص رسولوں کو یہ نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان بالشہادہ کے لیول پہ لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، وہاں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیسے آپ زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو پرندوں کو کہا تھا کہ ان کے سامنے دکھایا تھا کہ یہ پھر سے مرنے کے بعد زندہ ہو گئے. تو یہ ایمان بالشہادہ جو ہے یہ رسولوں کو کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہوتا ہے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، یعنی تیسری جو ایک تصدیق ہو گئی وہ کہاں سے ہو گئی؟ یعنی پہلی اپنے اندر کی بینہ، دوسری باہر سے وحی کے ذریعے سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور تیسری چیز وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ. اب یہاں پہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے اس لیے آ رہے کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی. یعنی وہ پیغمبر دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کی طرف سے جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جو چیز لائے ہیں وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اس سے مزید تصدیق ہو جاتی ہے. تو یہ تاریخی تصدیق بھی ہو جاتی ہے تاریخ کے اعتبار سے. تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے رسولوں کے، یعنی اس درجے تک پہنچنے کا جو ان کو ایمان کا جو انبیاء کا اور رسولوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ جس قدر مضبوط ہوتا ہے اور ایمان بالشہادہ کے درجے پر ہوتا ہے، اس کے مراحل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر بتائے ہیں. اولئک یؤمنون بی، اور پہلے موسیٰ کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہو، اور ایک عام انسان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہی مراحل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں پڑھے تھے کہ ایک عام انسان کا جو کہ توحید پر نہیں ہے اس کا سفر ایمان، وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پہلا درجہ توحید کو پانے کا وہ اپنے غور و فکر کے ذریعے سے طے کرتا ہے، اس کے بعد اس کو رسالت کا پیغام سننے کو ملتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں رسولوں پر ایمان لے آیا. تو ایک عام انسان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کی سلیم الفطرت، فطرت سلیم بینہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو عقل سلیم ہوتی ہے وہ اس کو رسولوں پر ایمان لانے کے لیے تیار کرتی ہے. تو یہی مراحل ایک عام انسان کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور یہی مراحل اس سے اوپر کے درجے میں رسولوں کے لیے ہوتے ہیں. تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں اور عام انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، یعنی جن کی اپنی فطرت بالکل ٹھیک تھی اور اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے دل اور ذہن کی شہادت کے ذریعے سے وہ اللہ کو پہچان رہے تھے، اور پھر باہر سے رسولوں نے بھی اس بات کی تائید کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تاریخی طور پہ اس کی تائید کر رہی تھی. تو یہ ساری باتیں جب جمع ہو گئیں تو ایسے لوگ تو ایمان ہی لائیں گے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. اولئک يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. یہ جھوٹ والی بات سورۃ یونس میں بھی ہم بار بار پڑھ کر آئے ہیں. سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. الذين يصدون عن سبيل الله، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ والی بینہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتی، پھر باہر سے کوئی رسول بھی ان کی بات کی تائید نہیں کر رہے ہوتے، پچھلی کتابیں بھی تائید نہیں کر رہی ہوتی،
تو ان کے پاس گویا کوئی سورس نہیں ہوتی، اور وہ صرف جھوٹ کے اوپر اپنے مذہب کو لے کے، اپنے نظریات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی دوہرا عذاب کا جو فلسفہ ہے قرآن کے اندر کہ اپنے ذمے کا عذاب بھی اور اپنے بعد کی نسلوں کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی انہیں دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون، ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، اخبتوا یعنی اپنے رب کے لیے خالص ہو گئے، اولئک اصحاب الجنہ تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ هل يستویان مثلا افلا تذکرون، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فریقین، دو ہی فریق ہیں۔ ہم نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا سورۃ البقرہ سے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہدایت کے اعتبار سے تین گروہ ہیں، ایک ایمان والوں کا، ایک کفر کرنے والوں کا، تیسرا منافقین کا۔ لیکن جو ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا، نساء میں پڑھا، پھر ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھا، ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو تیسرا گروہ تھا نفاق کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کفر کے اندر مرج کر دیا۔ تو عملاً کیا ہے کہ یعنی قیامت کے اور جنت اور دوزخ یا روز قیامت جو جزا اور سزا ہے، اس کے اعتبار سے تین گروہ نہیں ہوں گے، اس کے اعتبار سے دو ہی گروہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بنیادی طور پر دو ہی گروہ ہیں، اس کے درمیان میں کوئی تیسری چیز کا وجود عملاً نہیں ہے۔ اور ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا، دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب یہاں سے رسولوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے چونکہ تاریخی اعتبار سے نوح علیہ السلام سب سے آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں، نبی ہیں، اس لیے ان کے تذکرے سے بات شروع ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اب دیکھیں کہ وہی والی بات اللہ تعبدوا الا اللہ، اور ایسے ہی حالات ہیں جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ بس منظر ضرور ذہن میں رکھیں کہ مشرکین مکہ ہے اور بہت طویل عرصے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ فقال الملأ الذین، جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، کفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اس کے قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے، یعنی بہت اراذل یعنی کمزور اور گرے ہوئے حقیر لوگ تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لیا، یعنی ان کی تو اتنی عقل اور سمجھ ہی نہیں ہے، یہ تو نچلا طبقہ ہے۔ تو اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس جو فضل ہے وہ کس بنیاد پر ہے، یعنی کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں ہم سے اشرف کر رہی ہے، بظاہر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر آخری بات یہاں تک کہ تم تو بالکل جھوٹے ہو، یعنی اس انتہا تک لے گئے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ تو یہ وہی والی بات تھی جو اس وقت مشرکین مکہ بھی کہہ رہے تھے۔ پہلی بات الا بشرا مثلنا، کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ دوسری بات ارادلنا، کہ ہمارے درمیان کے کمزور اور حقیر لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے آس پاس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ ایک نظریہ، ایک دعوت پیش کر رہے ہیں، ایک نظام پیش کر رہے ہیں، ایک آئیڈیالوجی دے رہے ہیں، اور اس کے جواب میں وہ اس کو دلیل سے رد نہیں کر رہے کہ نہیں ایک خدا نہیں ہونا چاہیے اور شرک کی یہ دلیلیں ہیں اس لیے ہمیں بہت سے خداؤں کو ماننا چاہیے، نہیں،
بلکہ ان کے پاس اس کے رد کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ کہتے ہیں فضول غیر مدلل جواب دیے ہمیشہ کہ تمہارے جو فالوورز ہیں وہ کوئی امپریسو نہیں ہے۔ تو یہ چیز کسی نظریے کو، کسی آئیڈیالوجی کو پرکھنے کے لیے یہ کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی کہ اس کے اوپر کون سے لوگ جمع ہوئے ہیں، یا پھر یہ بھی بنیاد نہیں ہو سکتی کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں نے ہی بڑے بڑے کارنامے کیے نا، یعنی انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان جو ہے وہ کوئی بڑا سائنسدان بھی نہیں ہوتا، ہر انسان کوئی بہت بڑا لیڈر بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک فضول بالکل جواب ہے جو ہمیشہ سے پیغمبروں کی مدلل دعوت کے جواب میں انہیں ملا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم۔ اب یہ وہی بات جو میں نے آپ سے کہا ہر دفعہ دیکھیں گے کہ پیغمبروں کی کیا ہوتی ہے، بینہ اور رحمہ۔ اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا، یعنی بینہ پہ قائم تھا، یعنی میرے اندرون نے، میرے غور و فکر نے مجھے ایمان بالغیب تک، میرے ایمان بالغیب نے مجھے توحید تک پہنچا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ آتانی رحمت من عنده، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، یعنی مجھے وحی کے ذریعے مزید تفصیلات جو ہیں اس توحید کی میرے اوپر کھول دی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں پیغمبروں کو جو ملتی ہیں، بینہ پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جب وحی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر مزید رحمت ہوتی ہے۔ فعمیت علیکم، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، ظاہر ہے وہ چیز مجھے نظر آتی ہے، وہ تم کو نظر نہیں آ سکتی۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیک دیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ میں تو تمہیں وہ وحی بھی نہیں دکھا سکتا، وہ فرشتہ بھی نہیں دکھا سکتا، میں تو تم سے صرف لاجک سے ہی بات کر سکتا ہوں کہ اگر تم، میری بات اور میری شخصیت یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، رسول کی لائی ہوئی دعوت اور دوسرا یہ کہ رسول کا کردار، اگر یہ دونوں چیزیں تمہاری عقل کو اپیل کرتی ہیں تو تم مجھے مانو، ورنہ میں تمہیں کوئی غیب کے پردے اٹھا کے نہیں دکھا سکتا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اس کے اوپر مزید کیا ہوتا ہے اس کی سچائی کا، پیغمبر رسولوں کی سچائی کا، کہ اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، یعنی ان کا اخلاص اور ان کا اپنے ذاتی وفادات سے بالاتر ہونا، یہ ان کی اخلاص کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے۔ تمہیں وہ بہت حقیر لوگ نظر آتے ہیں لیکن میں انہیں اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا، اور یہی بات قریش بھی کہہ رہے تھے اس وقت، انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم افلا تذکرون، اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ یعنی یہ تو اللہ کی دعوت پر آئے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی پکار پر دوڑے ہوئے لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں، تو اگر میں انہیں دھتکار دوں تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے؟ یعنی اللہ کے بے لاگ عدل کی یہاں پر ایک اور اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی کہ یہ چیز اصولی ہے، یہ چیز نظریاتی ہے، یہ کسی قوم سے، کسی خاص طبقے سے، کسی کہنا چاہیے کہ نسل سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ یہ حق ہے جو بھی اسے قبول کر لے وہ اللہ کی نظر میں برتر ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ کہتے ہیں میں نے تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس یہ خزانے ہیں، یہ علم غیب ہے، میں تو وہ دعوت صرف پیش کر رہا ہوں اور تم اسی کے بارے میں مجھ سے بات کرو، میرے سے فضول قسم کے مطالبات نہ کرو۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول، جتنے بھی اللہ کے رسول ہوتے تھے ان کے اندر کتنی، یعنی حق پرستی کہہ لیں یا یہ کہیں کہ مطلب اپنی شخصیت کو انہوں نے کبھی آگے نہیں کیا،
ایسے دعوے نہیں کیے جس کے وہ اہل نہیں تھے، جس کو جو اختیار ان کو اللہ نے دیا نہیں تھا، یا جو طاقت ان کے پاس تھی نہیں، اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو منوانے کے لیے، جب انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ مجھے مان لے، میری شخصیت کو مان لے، تو پھر انسان اس طرح کے دعوے بھی کرنے لگتا ہے جو اس کی اوقات سے بڑھ کر ہوتے ہیں، ہے نا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، مطلب ہم اپنے فالوورز، جو لوگ بھی ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری باتوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، تو ہم بعض دفعہ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں جو کہ جن کا کہنے کا ہمیں حق نہیں ہوتا، لیکن صرف اپنی شخصیت سے متاثر کرنے کے لیے۔ لیکن رسولوں کو آپ دیکھیں، وہ صاف کہتے ہیں کہ میں تو نہیں لا سکتا عذاب، مجھے تو اللہ نے یہ اختیار ہی نہیں دیا، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عام سا بندہ ہوں، اور جو اختیار مجھے اللہ نے دیا بس میں تو وہی کر سکتا ہوں۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ یعنی اب اللہ کے عذاب کا فیصلہ تقریباً ہو چکا تھا۔ ام یقولون افتراہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر تم جھٹلا رہے ہوگے تو پھر اس کا انجام تم خود بھگتو گے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ مذہبی لوگ، جیسے اس بات کو میں کافی ہم لوگ یہاں پہ پڑھ چکے ہیں کہ مذہبی لوگ یا مذہبی طبقہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ہم لوگ خود ایک ایسا طبقہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی ہم خود چاہتے ہیں کہ ایک گروپ ہو لوگوں کا جن کی ذمہ داری ہو، جن کا ٹھیکہ ہو کہ انہوں نے مذہب کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا۔ ایک طرح سے تو ہم ان کے اوپر ہر چیز ڈال دیں گے، یعنی ہر چیز کا قصوروار بھی، تاکہ ہم انہیں ٹھہرا سکیں کہ بھی ہم نے تو مذہب کی ٹھیکے داری لی ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم پریکٹسنگ مسلمز ہیں، تو اس لیے ہم پہ تو کوئی ہاتھ ہی نہ اٹھائے۔ اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے یا جو عمل کر رہے ہیں انہی کو آپ مزید انہی کے اندر خرابیاں بھی نکالی جاتی ہیں، اور انہی کو ہر بات کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہاں ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے اس سے پہلے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہ جرم کیا تو اس جرم کا میں خود اپنا بھگتوں گا، لیکن تمہارا جو جرم ہے، تو یہاں اس مینٹیلٹی کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ مذہبی طبقہ ایسا ہے اس لیے ہم مذہب سے متنفر ہیں، چونکہ برقع پہننے والے چونکہ پردہ کرنے والی عورتیں خراب ہوتی ہیں اکثر، تو اس لیے ہم پردہ ہی نہیں کرتے، یا اس طرح اور بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے گناہ کو کسی اور کے سر نہیں ڈال سکتے۔ ہر انسان کا کھاتا اللہ تعالیٰ کے پاس الگ کھلا ہوا ہے، کوئی طبقہ دیندار یہاں پر نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ بالکل برابر ہے۔ یا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ سیاسی مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خراب ہیں، تو اس لیے ہم اپنی سیاست کو بالکل ہی مذہب سے آزاد کر لیں۔ تو مطلب کسی دوسرے کا گناہ، کسی دوسرے کی غلطی آپ کے لیے جواز نہیں بن سکتی۔ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مذہب کی صحیح نمائندگی، اسلام کی دین کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہی، تو آپ کی ذمہ داری تو پھر بھی ساقط نہیں ہوئی۔ آپ کو چاہیے، آپ اس بات سے آزاد نہیں ہو گئے کہ آپ اپنی سیاسی جماعت کو مذہب سے آزاد کر لیں۔ آپ کو بہرحال آپ کو میدان میں آنا چاہیے اور ایک آئیڈیل مذہبی دینی سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ اسی طرح زندگی کے سارے معاملات ہیں کہ کسی دوسرے کی غلطی آپ کے جو ذمہ داری ہے اس کو ساقط نہیں کرتی، ختم نہیں کرتی۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو، الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا سوری یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، میں نے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، یعنی قد آمنا، یعنی جو ایمان آخری انسان کی ایمان لے آنے تک حتمی عذاب نہیں آتا۔ قد آمنا یعنی جو ایمان جنہوں نے لانا تھا انہوں نے وہ لے آئے،
اس کا مطلب ہے کہ جب تک آخری انسان کے بھی ایمان لانے کا چانس ہوتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتے تھے، جیسے کہ ہم نے سورۃ الانفال میں پڑھ لیا پیچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں یا جب تک وہم یستغفرون، کہ جب تک وہ مسلسل استغفار کر رہے ہیں اور ایمان قبول کر رہے ہیں اس وقت تک ہم ان پر عذاب نہیں لائیں گے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. اب عذاب کا اندیا اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ ڈوبنے والے ہیں، اور کشتی کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتا. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. تو یعنی ایک طرف یہ کہ سوچتے تھے کہ تو خشکی ہے، یہاں تو کہیں پانی دور دور تک نہیں ہے، تو آخر یہ ان کو کیا ہو گیا کہ یہاں پہ یعنی خشکی میں جہاز چلائیں گے. اور دوسری بات سوچنے کی دراصل یہ تھی کہ ایک صحیح العقل، ایک اعلیٰ اخلاق، ایک اعلیٰ دماغی صلاحیتوں والا انسان جب ایک کام کر رہا ہے اور اتنے یقین کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کو یقین ہے کہ یہاں پہ کشتی چلانے کی نوبت آئے گی، تو بھی ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، عقل پہ اتنے پردے پڑ گئے کہ یہ کوئی بیوقوف انسان تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے درمیان سب سے معزز انسان ہے، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو. یعنی غالباً اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص تنور اس کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، اور جیسی حکم ہوا تو اس کے اندر سے پانی کا چشمہ نکل آیا. اس بعد قرآن میں اور جگہوں پہ تفصیلات آتی ہیں کہ جگہ جگہ سے چشمے نکل آئے اور اوپر سے آسمان سے بھی بارش شروع ہو گئی. اور اللہ نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو. یعنی کافی بڑا ایک جہاز قسم کا وہ تھا. اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. یعنی 950 سال نوح علیہ السلام نے کتنے عرصہ اپنی قوم کو دعوت دی؟ 950 سال. سوچئے کہ یہ بھی نہیں کہ مطلب کہیں اور چلے گئے ہوں، ایک ہی قوم، وہی جگہ، وہی لوگ، انہی کے ساتھ بار بار. تو ایک انسان کا ایک صبر کی ایک مطلب ایک حد ہوتی ہے نا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استقامت یعنی اولو العزم من الرسل، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی وہ پیغمبر رسول جو کہ اولو العزم ہے رسولوں میں سے، ان میں نوح علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا ان ربی لغفور الرحیم. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. اس نوح علیہ السلام کے ان الفاظ کو ہم کسی بھی سواری کے اوپر سواری کرتے ہوئے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، گاڑی ہو، کشتی ہو. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. آپ تصور کیجئے کہ جہاں خشکی تھی وہاں اب موجیں پہاڑوں جتنی موجیں اٹھ رہی تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ. وہ مناظر اپنے ذہن میں لایا کیجئے، قرآن کو پڑھیں تو اپنے پورے دل اور دماغ، پورے اپنے جذبات کے ساتھ قرآن کو ہم پڑھیں، اور اپنی جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیجنیشن کی جو طاقت دی ہے اس کو استعمال کریں، اس کو بروئے کار لائیں، اور ان واقعات کے اندر ڈوب کر ان کو پڑھیں کہ اتنی اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ کوئی عادی نہیں تھے اس طرح کی چیزوں کے کہ اتنے گہرے پانیوں میں جہاز کو چلانا. اور یہ اللہ کا عذاب، سب سے بڑی بات ہے کہ یعنی یہ بات واضح تھی کہ اللہ کی یہ عذاب کا یعنی عذاب آ رہا ہے، اس وقت اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور اس میں وہ اپنے لختے جگر کو، اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈوب رہا ہے. تو یعنی ظاہر ہے کہ انسان تھے اور انہوں نے اس وقت وقتی طور پر جو ان کو ایک جس سے سمجھ لیں کہ جذبات سے مغلوب ہو کے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ.
قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اب وہ چونکہ نوجوان تھا، وہ بھی ڈٹائی پہ تھا، اس نے کہا کہ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں بھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، یعنی سوچے کہ کس طرح جب ایک دم بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا ہوگا، ایک بڑی موج آ گئی ہوگی، اپنے سامنے اس کو ڈوبتا ہوا دیکھا ہوگا اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، یعنی ایک دم وہ پانی ختم ہو گیا، اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی۔ آج بھی وہ سارے آثار ہیں اپنی جگہ پر کہ کون سا پہاڑ ہے متعین کیا ہے تحقیق کرنے والوں نے۔ اور تفہیم القرآن کی ایک بڑی خوبی یہ ہے، جو مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہے، اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ مولانا نے جتنی بھی یعنی لیٹسٹ جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے ہسٹوریکل، اور خاص طور پہ قرآن میں جن جگہوں کا ذکر آیا ہے، جن مقامات کا، جن اقوام کا، ان کے بارے میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے تو وہ انہوں نے اس کے اندر بڑی اس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس کو پڑھنے میں ایک الگ مزہ آتا ہے۔ کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ اب اگرچہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب چکا تھا، ایک بڑی سی موج آ گئی تھی، لیکن ظاہر بات تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں اللہ سے التجا کی۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، جواب میں ارشاد ہوا اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، فلا تسأل ما لیس لک به علم، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ انہ لیس من اہلک، نظریے کی بنیاد پر رشتے بنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور یہی سب کچھ اس وقت مکہ کے اندر ہو رہا تھا، یعنی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یعنی کہ کسی لڑکے کوئی بیٹا ہی مان لیا آیا تو اس کو وہ باپ نے اس کو اپنے سارے رشتے اس سے کٹ گئے، ماں باپ کا رشتہ کٹ گیا، بہن کا بھائی سے رشتہ کٹ گیا، اولاد کا والدین سے رشتہ کٹ گیا، اسی طرح چچا کا بھتیجے سے رشتہ کٹ گیا، یہ سارے خونی رشتے اس مکہ کے اندر اس وقت کٹ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یعنی ایمان کی وجہ سے اپنے عزیز ترین رشتے بھی قربان کرنے ہوتے ہیں۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي يَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی فوراً اللہ سے رجوع کر لیا، اپنی جو لغزش تھی اس کی معافی مانگ لی، جس کا مجھے اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، حکم ہوا اے نوح علیہ السلام اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی چونکہ اب جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے، پوری دنیا میں جتنی بھی آئندہ آبادی ہوئی، سارے بر اعظموں میں، دنیا کے ہر خطے میں، وہ صرف انہی کشتی پہ سوار لوگوں کی اولاد اور ذریت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ امتیں یعنی کچھ گروہ ایسے ہوں گے جن پہ برکتیں ہوں گی، کچھ وہ ہوں گے جنہیں کچھ مدت تک سامان دیا جائے گا اور پھر وہ گمراہ ہو جائیں گے اور پھر ان کے اوپر دردناک عذاب آئے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
نوح علیہ السلام کے قصے میں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ وہی دعوت ہے جو ہر رسول کی دعوت تھی کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یعنی جو کچھ بھی تم نے خدا، اب یہ کیا تھا کہ اللہ کو مان رہے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک کر رہے تھے. تو وہی والی بات جو ہم نے سورہ یونس میں پڑھی کہ شرک دراصل جھوٹ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو ہود علیہ السلام بھی انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے صرف جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. ان اجری الا علی اللہ فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہاں دیکھیے کہ ہر رسول نے استغفار اور توبہ کی دعوت بھی دی ہے، کیونکہ ہر رسول کی قوم کسی نہ کسی شکل میں پہلے ہدایت پر تھی اور ہدایت کے ہونے کے بعد وہ اس سے گمراہ ہو گئی تھی. تو وہ فرما رہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو اور پھر اس کی طرف پلٹو. تو اب آگے بتا رہے ہیں کہ استغفار کا کے مختلف، اب ہم دیکھیں گے کہ ہر رسول نے استغفار کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے. ہود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم توبہ کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، اگر تم توبہ کرو گے تو وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. تو یہ دنیا کے اندر جو استغفار اور توبہ کے نتائج ہیں، جو اللہ کے وعدے ہیں، اور یہ بڑی تفصیل سے سورۃ النور کے اندر بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اوپر دنیا کے اندر ہی قوموں کو ایک عروج کا، ان سے دنیا کی خوشحالی کا وعدہ کیا ہے. تو ہمیں بھی اس بات کے اوپر پورا کامل یقین ہونا چاہیے کہ آج ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں بطور قوم، جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہوں، ہمارے اخلاقی مسائل ہوں، ہمارے اندرونی انتشار ہو، جو اس وقت اور جو مسائل ہماری قوم کے اندر ہیں، یعنی افتراق ہے، انتشار ہے، اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے کی دشمنی ہے، اس کے علاوہ یہ کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اچھی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں، یا غربت ہے، یہ جو سارے مسائل ہیں، جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ ان کا حل کیا ہے اللہ کی طرف پلٹ آنے میں. تو ہم دیکھیں کہ بحیثیت قوم، ٹھیک ہے الحمدللہ ہم رجوع کر رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں رمضان میں، ہم اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے توبہ اور استغفار کی نیت سے بیٹھے ہیں. لیکن من حیث القوم اگر ہم دیکھیں تو ہماری قوم اس وقت اجتماعی طور پہ کوئی توبہ نہیں کر رہی، بلکہ جب کورونا کی اتنی بڑی چیز گزری اس میں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اجتماعی طور پر ہمارے حکمرانوں کی طرف سے اپیل کی جائے کہ آؤ ہم یہ استغفار اور یہ توبہ کرتے ہیں. اچھا، اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ ہم پیچھے جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ توبہ عملی توبہ ہوتی ہے. یعنی توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کم از کم ایک ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتے، تو باقاعدہ ایک اجتماعی طور پر اس بات کا اعلان کیا جائے کہ من حیث القوم ہم یہ 1 یا 2 گناہ آج سے چھوڑ رہے ہیں. تو اس پہ قوم کو اکٹھا کیا جائے، اس پہ قوم کے ذہن بنائے جائے، ان کو تیار کیا جائے اس کے لیے کہ ہم کیسے ان چیزوں کو چھوڑیں گے. تو یہ ہوتی ہے اصل توبہ. یہ نہیں ہوتی کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صلاۃ الاستغفار ادا کر لیں تو وہ توبہ ہو جائے گی، بلکہ اصل توبہ یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ جس طرح ہمارے حکمران ایسے اہم موقعوں کے اوپر آ کے ٹیلی ویژن پہ آ کے خطاب کرتے ہیں قوم سے، تو یہ اصل موقع ہے کہ آپ آئیں اور آپ بتائیں کہ آپ کیا توبہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کون سی وہ 1 یا 2 چیزیں ہیں جن سے آپ توبہ کر رہے ہیں اور اس سے اپنی قوم کو آپ کہہ رہے ہیں، اس سے اپیل کر رہے ہیں کہ آؤ ہم سب مل کے ان سے اپنے آپ کو نکالیں. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے. اور پھر اس پہ ہمارا جب یقین ہوگا نا کہ اگر ہم یہاں سے ہم نے سٹارٹ لے لیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیں رزق بھی دے گا، ہمیں خوشحالی بھی دے گا، ہمیں عدل و انصاف بھی دے گا. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. انہوں نے جواب دیا، اے ہود علیہ السلام تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. کہتے کوئی صریح شہادت نہیں لائے تم ہمارے پاس. جیسا کہ قریش بھی اس وقت کہہ رہے تھے، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے.
یعنی ایک طرح سے ان کی تمہارے اوپر نعوذ باللہ ان کی لعنت یا ان کی بددعا تمہیں لگ گئی ہے. قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں. آپ دیکھیے کہ ان کے جاہلانہ اور انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے جو وہ لوگ الزامات لگاتے تھے یا جو باتیں کہتے تھے اس کے جواب میں رسولوں کی طرف سے انتہائی شائستہ قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. ان کی جہالت کا جواب کہیں بھی جہالت سے نہیں دیا جا رہا. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. یعنی میرا رب بھی ہے لیکن اصل میں وہ تمہارا رب بھی ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. یعنی اس نے یوں چوٹی سے پکڑا ہوا اس کے قبضے کے اندر ہے ہر جاندار. ان ربی علی صراط مستقیم. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُ. یہ یقین کی طاقت ہے. یہ وہ یقین کی طاقت ہے جو کہ رسولوں کو حاصل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ ایسے شدید حالات کے اندر بھی بالکل یکسوئی سے اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے بچا لیا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. یہ ہے عاد اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. یعنی پیروی کس کی کرتے رہے؟ جس کو حق کی دشمنی میں سب سے بڑھ کے جو سب سے آگے ہوتا تھا, جو حق کو مٹانے کے لیے اس کی مخالفت میں سب سے آگے ہوتا تھا تو اس کے پیچھے چلتے تھے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. عاد نے اپنے رب سے کفر کیا, سنو دور پھینک دیے گئے عاد ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. یعنی بعدا لعاد قوم هود, ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو بددعا کے انداز میں کہ دور پھینک دیے گئے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اور سمود اس کے بعد عاد کے بعد سمود کی قوم تھی. اور جیسے کہ ہم پہلے بھی اس کو سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ عرب کی قدیم اقوام تھی, یہ دونوں عاد اور سمود, یعنی ابراہیم علیہ السلام سے قبل زمانے کی. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وہی والی بات فرمائی. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے, لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. وہی والی بات فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. یہاں استغفار کے اب ایک اور پہلو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وہاں کیا تھا؟ استغفار کے نتائج بتائے تھے کہ دنیا میں بھی خوشحالی ملے گی. یہاں پہ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو استغفار کے ایک اور پہلو کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. اس کا مطلب ہے کہ شاید ان کے ہاں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ وہ براہ راست اللہ سے استغفار نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے ذریعے سے استغفار کراتے تھے. جیسے میں بار بار یہ بات ہماری یہاں پہ آ رہی ہے کہ اسلام میں کوئی پریسٹ ہوڈ قسم کی چیز نہیں ہے, کوئی مذہبی طبقہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں بھی بعد میں کیا ہوا کہ حقیقی استغفار کے لیے بھی ایک پورا وہ بنا ہوا تھا, یعنی ایک سسٹم بنا ہوا تھا, جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ چرچ میں باقاعدہ ہر گناہ کا ریٹ مقرر تھا کہ آپ نے یہ گناہ اگر بخشوانا ہے تو اتنے پیسے, اور اس گناہ کا یہ ریٹ ہے, اور اس گناہ کا یہ ریٹ ہے. یعنی ان کا اللہ اور بندوں کے درمیان ایک تیسری چیز آ گئی جو کہ ان کا مذہبی پیشوا ہے. مذہبی ان کا کیا کہہ لیں گے, جو بھی جس کو اپنا وہ
مان رہے ہیں مذہبی طبقہ کہہ لیں، تو وہ درمیان میں آ گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی خرابی کا باعث بنتی ہے یہ چیز۔ جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسری چیز آ جاتی ہے تو وہ اللہ، ایک تو وہ گمراہی کا سبب بھی بنتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کبھی بھی انسانوں کو اللہ سے قریب نہیں کر سکتی، بلکہ دلوں کو اور سخت کر دیتی ہے۔ جو لطف اللہ کی جناب پہ بیٹھ کے آ سکتا ہے، جو براہ راست اللہ کے سامنے جھک کے اللہ سے براہ راست مخاطب ہو کے اللہ کے سامنے براہ راست الہا اور زاری کر کے آ سکتا ہے، وہ کبھی بھی، وہ تو ایک بالکل ایک سمجھیں کہ ایک فارمیلٹی بن جاتی ہے، یا ایک بالکل ایک ضابطے کی کارروائی بن جاتی ہے، اور اس میں استغفار کی کوئی حقیقی جو روح ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ تو یہ والی چیز ہمیں اب بھی نظر آتی ہے کہ اگر ہم کسی اور تیسرے کو اللہ کے اپنے اور اللہ کے درمیان میں کبھی بھی نہ لائیں، اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ براہ راست اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہاں، علم حاصل کرنے کے لیے آپ ضرور اہل علم سے پوچھیں گے، وہ تو قرآن میں آیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم حاصل کرنے کے لیے آپ ضرور رجوع کریں گے، لیکن آپ کوئی ایسا طبقہ کریٹ نہ کریں کہ جس کو آپ بالکل اپنے اور اللہ کے درمیان میں لے آئیں، اور اس کو اپنی ڈھال کے طور پہ بھی استعمال کریں بے وقت ضرورت، اور بے وقت ضرورت اسے لان تان کے لیے بھی استعمال کریں، تو یہ چیز ہر لحاظ سے غلط ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب۔ انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، یعنی ہماری قوم کے بڑے ایک کہنا چاہیے کہ ایک ایسے نوجوان تھے جس کو دیکھ کے ہماری امیدیں جاگ جاتی تھی، اور یہی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے کوئی بہت ہی بڑا کام کرے گا، قریش کی بڑی عزت اس کی وجہ سے ہوگی، یہ تجارت میں بہت آگے ہوگا، یہ قریش کے جو زور ہے اور جو ان کا دبدبہ ہے اور جو ان کی عزت ہے اس کو مزید چار چاند لگائے گا، اس لیے کہ یہ بڑا ایک ابھرتا ہوا ایک نوجوان ہے۔ تو ہماری بڑی توقعات تم سے وابستہ تھی کہ تم ہمیں ان معبودوں کی کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے، یعنی نفی شک مما تدعونا، وہ کہتے ہیں کہ ہم خلجان میں پڑ گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ رسولوں کی دعوت کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ انکار نہیں، باقاعدہ اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ڈٹ کے اور جم کے، دلوں میں ان کے بھی شک ہوتا ہے، یعنی وہ ان کے اندر وہ یکسوئی نہیں ہوتی جو یکسوئی اہل حق کو حاصل ہوتی ہے، جو حق پر ایمان لانے والوں کو جو یکسوئی ملتی ہے دل کی اور ذہن کی، وہ کبھی بھی اس کی مخالفت کرنے والوں کو وہ یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں بہرحال ایک شک کا پہلو کہیں نہ کہیں رہتا ہے کہ شاید ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، یہ وہی والی بات آ گئی۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت پر تھا، یعنی علی بینہ، میں بینہ پر تھا، اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، آتانی منہ رحمت، تو بینہ کے اوپر کیا آ گئی؟ رحمت آ گئی۔ تو یعنی میرے اپنے غور و فکر کے ساتھ اور میرے ایمان بالغیب کے ساتھ رحمت آ کے ایمان بالشہادہ بن گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی جب یہ والی وحی بھی میرے اوپر آ گئی تو میرے اوپر تو حجت پوری ہو گئی۔ اب اگر میں اس راستے پہ نہ چلوں تو میں تو ایک عام انسان نہیں رہا، مجھ پہ تو اللہ کی وحی آ گئی ہے، مجھے تو اللہ نے وہ چیزیں دکھا دی ہیں جو تمہیں نہیں دکھائیں، اس لیے اگر اب میں اس راستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہر صورت کے اپنے الفاظ تھے، تو وہ قرآن میں آتا نا کہ الذین یعرفونہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ ہم ہر صورت کو اس کے مخصوص الفاظ سے پہچان لیں۔ ہم صورت ہود میں ایک اہم موضوع، ہم نے ایک نئی چیز ہم نے سیکھی ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ بینہ اور رحمہ، کہ علی بینۃ من ربی، کہ میں پہلے سے بینہ پہ تھا، وہ آتانی منہ رحمتن، پھر اس کے اوپر رحمت آ گئی۔ تو یہ ہمیں جو پتہ چل رہی ہے ایک نئی چیز ہے، اس سے ہم سورۃ ہود کو یاد رکھ سکتے ہیں۔
وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو. انہوں نے مطالبہ کیا تھا نشانی کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پہ ایک اونٹنی کو بھیج دیا. اس سے ذرا تعارض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو. ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. اور یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، ان 3 دن کی انہیں مزید مہلت دی گئی، لیکن ان 3 دنوں کے اندر بھی انہیں کوئی ڈر خوف لاحق نہیں ہوا. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي يومئذ ان ربک هو القوی العزیز. تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے، یعنی وہی قوی ہے، وہ اتنا قوی ہے کہ پھر اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے. یعنی قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایک دھماکہ تھا، یا الصاعقہ آتا ہے، کہیں پہ آتا ہے کہ وہ ایک سخت چیخ تھی، ساتھ میں رجفہ بھی آتا ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ شاید زلزلے کی قسم کی چیز بھی تھی. بہرحال ایک ایسا عذاب تھا جو کہ بہت ہی ہولناک تھا اوپر اور نیچے سے. کأن لم یغنوا فیہا، کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. الا ان ثمود کفروا ربہم. آپ انداز دیکھیں، ترجمے میں ظاہر ہے وہ چیز نہیں ہوتی، وہ تاثیر نہیں ہوتی جو قرآن کے اپنے الفاظ کے اندر ہوتی ہے. الا ان ثمود کفروا ربہم. سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا. الا بعدا لثمود. سنو دور پھینک دیے گئے سمود. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. کہا تم پر سلام ہو. قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا. پورا کا پورا بچڑا انہوں نے، یعنی بہت زبردست، جیسے کسی مہمان کی آپ عزت افزائی کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح پورا بچڑا ایک جو ہے وہ لا کے ان کے سامنے ضیافت کے لیے پیش کیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتے ہیں. اور وہ جانتے تھے کہ فرشتوں کی آمد جو ہوتی ہے وہ کسی خاص موقع پر ہوتی ہے، اور وہ جب بھی آتے ہیں زمین پر، یعنی اس طرح باقاعدہ انسانوں کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں. تو اس لیے وہ ڈر گئے کہ فرشتوں کی آمد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو لے کر آئے ہیں. تو وہ اب یہی سوچ رہے تھے کہ اب یہ فیصلہ کس کے لیے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی قوم کے لیے نہیں ہے، یہ لوط علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کا جو جہاں پہ وہ رہ رہے تھے وہ فلسطین اور شام کا علاقہ تھا، اور اس کے ساتھ اردن کی طرف انہوں نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہاں وہ اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیں. انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو خوشخبری دی، یعنی یہ خوشخبری انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دے سکتے تھے فرشتے، لیکن براہ راست حضرت سارہ کو دی. اس میں پتہ چلتا ہے کہ یعنی ظاہر ہے کہ حضرت سارہ کو اولاد کی زیادہ
ضرورت تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے تو پہلے بھی ایک اولاد تھی، اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن وہ حضرت ہاجرہ سے تھے. تو یعنی کہ کتنا جذبات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ عورت ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے یہ کہ اس کو براہ راست مخاطب کیا جائے، یا اس کے جذبات اہم نہیں ہیں، بلکہ چونکہ عورت حضرت سارہ کو اولاد کی زیادہ ضرورت تھی تو انہی کو براہ راست خوشخبری دی جا رہی ہے، اور پھر وہ براہ راست فرشتوں سے بات بھی کر رہی ہیں اور اپنے تعجب کا اظہار بھی کر رہی ہیں. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا. وہ بولی ہائے میری کمبختی، یعنی حیرت کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی خوشی سے جیسے انسان بہت حیرت میں چلا جاتا ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. انہ حمید مجید. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. اب یہ بشارت ان کو مل گئی، تھوڑا سا ان کا خوف بھی دور ہو گیا، تو اب دوبارہ انہیں فکر ہوئی اسی معاملے کی طرف کہ قوم لوط کا کیا بنے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم لوط یعنی اب انہوں نے ان کے بارے میں جھگڑا شروع کیا، یعنی ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی بات ایک ضد، جیسے ایک محبت میں جو ایک انسان محبت کی بنیاد پر ایک ضد کر لیتا ہے، اڑ جاتا ہے کہ نہیں آپ تھوڑی مہلت اور دے دیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یجادلنا کہا. ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. یا ابراہیم اعرض عن ھذا. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ. انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے. انہ قد جاء یعنی آ گیا تمہارے رب کا حکم. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اور اب وہ ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. مردود یعنی کہ اب وہ رد نہیں ہو سکتا، اب پلٹ نہیں سکتا. اللہ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہی بات دراصل اس صورت کا اصل عمود ہے، صورت کا اصل پیغام ہے. قریش کو یہی بتایا جا رہا ہے، یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پلٹ آؤ، کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد کوئی پیغمبر بھی اور اللہ کا خلیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، وہ بھی اگر سفارش کرے تو کام نہیں آتی. اس سے ہم کیا سمجھے؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم تم باز آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ رشتہ داری کام آتی ہے نہ ہی سفارش. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے کیا دیکھا کہ سگا بیٹا تھا لیکن کوئی رشتہ داری کام نہیں آئی. یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سفارش. ابراہیم علیہ السلام جیسا ایک یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ایک چہیتا یا اللہ تعالیٰ کا انتہائی محبوب انسان، اللہ کا دوست سفارش کر رہا ہے لیکن کام نہیں آئی. تو قریش کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی تم غلط فہمی میں نہ رہو. اور قریش کے توسط سے ظاہر ہے کہ ہم سب کو رہتی دنیا تک سب انسانوں کو بتایا جا رہا ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. کیوں دل تنگ ہوا، کیوں گھبرائے؟ اس لیے کہ وہ انسانی شکل میں بہت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کو پتا تھا کہ ان کی قوم کا مرض ہی یہی تھا کہ وہ حسین لڑکوں کو نہیں چھوڑتے تھے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بھی اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيِّئَاتٍ. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ یعنی آپ پیغمبروں کی رسولوں کی بے بسی کا ایک وہ دیکھیے کہ یعنی قوم اتنی گری ہوئی ہے اور وہ اتنے، یعنی میں سوچتی ہوں کہ ہمارے درمیان ہم نے کسی رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے ایسے بندوں کو نہیں دیکھا
لیکن ہم تو تھوڑے سے بھی جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ہم ان کی شخصیت کا کیا روب ہوتا ہے، کیا اس کے اندر ایک جاذبیت ہوتی ہے، کیا کشش ہوتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی محفلوں سے استفادہ کریں. تو اللہ کے رسولوں کی کیا شان ہوتی ہوگی، ان کی پرسنالٹیز کیسی ہوتی ہوں گی، یعنی ہر لحاظ سے دل موہ لینے والے، دماغوں کو اپیل کرنے والے. لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے ان کے ساتھ ایسا رویہ کیا، اتنی بے قدری، اتنی بے قدری کہ مطلب کوئی اس میں سے چند لوگوں کے علاوہ، گنے چنے لوگوں کے علاوہ، جو گنتی پہ آپ کی انگلیوں پہ جنہیں آپ شمار کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ پوری پوری قوم جو تھی وہ ان کا انکار کرتی تھی اور باقاعدہ دشمنی کرتی تھی. اب وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم خدا کے لیے میری عزت، یعنی مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. بیٹیاں موجود ہیں سے مراد یہ کہ اپنی بیٹیوں کی طرف یہ اشارہ کہ تم جائز طریقے سے ان کے ساتھ نکاح کر سکتی ہو. جب اللہ نے حلال راستہ کھولا ہے تو تم کیوں حرام کی طرف جاتے ہو؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ہم کس چیز کے عادی ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. یہاں لوط علیہ السلام کی بے بسی اس قدر نمایاں ہوتی ہے کہ انسان کا دل بالکل ٹوٹ جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت سوچ رہے تھے کہ میرے پاس دنیا میں بھی کوئی سہارا نہیں ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے. آگے ہم جب شعیب علیہ السلام کا پڑھیں گے نا، وہاں یہ آئے گا کہ ان کے پاس ان کی قوم کا ایک سہارا تھا. بے شک قوم مشرک تھی، کافر تھی، لیکن اس کا ایک سہارا قبائلی عصبیت تو تھی. اب لوط علیہ السلام کو تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھیجا تھا، یہاں ان کا صرف سسرالی رشتہ تھا، اپنے خون کے رشتے نہیں تھے. تو وہ جو ظاہری سہارے ہوتے ہیں دنیا میں انسان کے، جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ ساتھ ابو طالب جیسا سہارا بھی دیا تھا کہ بے شک وہ مشرک تھے، ان کے دین پر نہیں تھے، لیکن ایک دنیاوی سہارا تو تھا. تو لوط علیہ السلام اس پر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کاش بھی طاقت ہوتی، کوئی سہارا ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری سہاروں کی خواہش جو ہے وہ اللہ پہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے یہ جو سہارے پیدا کیے ہیں تو یہ انسانوں کے لیے ہی پیدا کیے ہیں، اور ایک پیغمبر اگر ایسے موقع پہ یہ کہہ سکتا ہے، اس کی خواہش کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری سہاروں کو اللہ سے مانگنا یہ بھی غلط نہیں ہے، اور ان کا سہارا لینا اور ان پہ شکر گزار ہونا یہ بھی غلط نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک. تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، یعنی انہوں نے دیکھ لیا کہ لوط علیہ السلام کی کتنی بے بسی کی کیفیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. لن يصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک. یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، اس لیے کہ پیچھے جو منظر ہوگا وہ تم دیکھ کے اس کو برداشت نہیں کر سکو گے. مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی. انہو مصیبہا ما اصابہم، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. یہاں پھر وہی بات کہ کوئی رشتہ داری، یعنی بیوی بھی تھی لیکن کوئی رشتہ داری کام نہ آئی. فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا. جعلنا علیہا سافلہا یعنی ان اوپر کی چیز نیچے، یعنی بالکل تلپٹ کر دیا، اس کو الٹ پلٹ دیا. امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے. مسومۃ عند ربک وما هی من الظالمین ببعید، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ سخت ترین بدترین جو عذاب جو قرآن میں ذکر ہوتا ہے جس کا، وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا گیا، اور اس کے آثار دنیا میں ابھی تک موجود ہیں. وہ الی مدین اخاہم شعیبا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا.
جیسا کہ ہم پہلے سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو قوم تھی یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان ہی کی نسل سے تھی، یعنی ان کے پاس بھی توحید کی دعوت پہنچی ہوئی تھی، یعنی ان میں سے کوئی قوم بھی ایسی نہیں تھی جو اللہ کو پہچانتی ہی نہ ہو، جس نے کبھی توحید کی تعلیمات سنی ہی نہ ہو، بلکہ یہ اپنے راستے سے سب ہٹ چکے تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ ہر رسول نے اپنی قوم کے جو مخصوص یعنی دعوت تو سب کی یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اس کے بعد الگ الگ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہر قوم کے مخصوص حالات کا پتہ دیتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جیسا کہ ہم پیچھے سورۃ الاعراف میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو اس وقت سب سے زیادہ بڑے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ٹریڈ روٹس تھے دو، ان کے بالکل سنگم کے اوپر یہ علاقہ تھا، تو اس لیے دونوں طرف سے ان کی جو تجارت تھی وہ خوب پھلتی پھولتی تھی، یعنی ایک طرف ان کو بہت بڑا جو ہے وہ ساحل سمندر بھی ملا ہوا تھا، یعنی پورٹ، اور جس کے ذریعے سے یہ دور دور تک اپنا تجارتی سامان، اور خشکی کے راستے میں بھی جو سب سے زیادہ اس وقت چلتی ہوئی جو شاہراہ تھی تجارت کے لیے، اس کے اوپر بالکل ان کا یہ علاقہ تھا۔ تو یہ بہت زیادہ ایک بڑی یعنی ان کے یہاں تجارت تھی اور بہت پھیلی ہوئی تھی، بہت جمی ہوئی تجارت تھی ان کی آس پاس کے پورے علاقے میں۔ تو اسی لیے ان کو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے یہاں تجارت کی ہی جو وہ ہوتی ہے، کہنا چاہیے کہ اسی کے اندر جو خرابیاں، مالی مسائل، مالی جو خیانت ہوتی ہے، وہی ان کا مسئلہ تھا، اور اسی کی طرف شعیب علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر قوم کو اپنی نعمت کے حوالے سے ہی آزمایا جاتا ہے، یعنی جس چیز میں کوئی قوم اچھی ہوتی ہے، جو اس کا پوٹینشیل ہوتا ہے، جو اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے جس قوم کو جو نعمت دی جاتی ہے، اسی نعمت میں وہ آزمائی بھی جاتی ہے۔ تو چونکہ انہیں یہی نعمت دی گئی تھی تو یہی ان کی آزمائش تھی کہ جب اتنا پھل پھول رہا ہو کاروبار، اور آپ کے پاس خوب مواقع ہوں کہ آپ جائز ناجائز ہر طرح سے خوب کما سکتے ہیں، تو وہی چیز آپ کی آزمائش بنتی ہے۔ یعنی جس راستے سے خوشحالی آتی ہے، جس راستے سے نعمتیں آتی ہیں، وہی راستہ امتحان کا راستہ بھی ہوتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے بارے میں یہ دیکھ لے کہ ہم پہ اللہ کی خاص نعمت کیا ہے جو دوسروں سے زیادہ ہے، کہ ہم پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ صحت ملی ہے، اولاد کی شکل میں زیادہ ہے، رزق کی شکل میں زیادہ ہے، کسی اور شکل میں زیادہ ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہی نعمت ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان بھی ہوگی، اور وہی نعمت انشاءاللہ اگر ہم اس میں اللہ کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس نعمت کا حق ادا کرتے ہیں، تو وہی نعمت انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہوگی۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی دی ہوئی بچت یعنی جتنا منافع جائز ہے وہ اللہ کی ایک طرح سے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہی تمہارے لیے کافی ہے اگر تم مؤمن ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مومن قوم تھی، یہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے، توحید کو ماننے والے تھے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں، میں صرف بات پہنچا دینے والا ہوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے جواب دیا اے شعیب علیہ السلام کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ یعنی اب عبادت کو بھی انسان کی دین داری کو لوگ تانا بنا لیتے ہیں، اچھا تم تو بڑے نیک ہو، تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ جو بندہ دین پہ عمل کر رہا ہو اس کو مزید اسی کو یعنی ایک طرح سے اس کے لیے تانا بنا دینا، کسی کی نیکی کو اس کے لیے تانا بنانا، تو یہ ایک بہت غلط قسم کی ذہنیت ہے، ایک مریضانہ ذہنیت ہے۔ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے۔ جی، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے
کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو۔ انک لانت الحلیم الرشید، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ یعنی اب تانا دینا، کسی کی نیکی کو مسلسل کیا کر رہے ہیں کہ ان کی نیکی کو ان کے لیے تانا بنا رہے ہیں۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ او نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تو چاہتا ہے کہ ہمارا جو مال ہے اس میں ہم اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے، نہیں اپنی مرضی سے ہم بزنس کی جو شرائط ہیں وہ طے نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جب یہ مال ہمارا ہے تو ہم جس طرح مرضی اس سے پروفٹ حاصل کریں، جس طرح مرضی جس مرضی تجارت میں لگائیں، اور جن تجارت کے جو مرضی اپنے لیے اصول و ضوابط مقرر کریں، تو ہمیں پورا اختیار ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی مینٹیلٹی ہے جو زندگی کی مذہبی اور دنیاوی دائروں میں تقسیم کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ دائرہ تو میری مذہبی زندگی کا ہے اور یہ دائرہ میری دنیا کی زندگی کا ہے۔ مذہبی زندگی میری ہے، اس میں میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں میں روزے رکھتا ہوں اور یہ سب زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے آگے میری دنیاوی زندگی ہے، اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، مذہب کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہم کل پڑھ کے آئے ہیں کہ شرک کی ہے وہ کون سی قسم ہے جسے سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر زمانے میں یہ چیزیں رہی ہیں، یہ سوچ کے اپنی زندگی کو حصوں میں تقسیم کرنا، اور ایک حصے کے اندر مذہب، دوسرے حصے کے اندر دنیا۔ تو یہ جو ہے یہ دراصل شرک ہے، عملی شرک ہے، اور یہی سیکولرزم ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اس بات سے، یعنی ہم کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سن کے کہ نہیں یہ تو کرسچنز جو ہے وہ سیکولر ہوتے ہیں نا، یہ انڈیا کے لوگ سیکولر ہوتے ہوں گے، لیکن ہم اس بات کو یعنی اس کو تسلیم کرنا یا اس سے قبول کرنا، اس کو ایڈمٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ جس طرح ایک کرسچن سیکولر ہو سکتا ہے، بالکل اسی جس طرح ایک ہندو سیکولر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک مسلمان بھی سیکولر ہوتا ہے۔ بے شک وہ اس کو سمجھ نہیں رہا یا سمجھنا نہیں چاہتا، لیکن ہر وہ شخص جو اپنے مذہب کو ایک مخصوص دائرے کے اندر محدود کر دے اور مذہب کو یہ اجازت نہ دے کہ وہ اس کی زندگی کے تمام دائروں کو کور کرے، تو وہ دراصل یہی سیکولرزم ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم ہی خود سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، وہی والی بات بینۃ من ربی، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کر دیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے کیا آ رہا تھا کہ آتانی رحمت منہ، یہاں پہ رحمت کی جگہ کیا لفظ آیا؟ رزقنی، کہ اس نے مجھے ایک خاص منہ رزقا حسنا، یعنی اس نبوت کو، اس وحی کو جو رسولوں کے اوپر آتی ہے، پیچھے رحمت کہا گیا، اور یہاں شعیب علیہ السلام اسے کیا کہہ رہے؟ رزق حسن، اچھا رزق۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق کے معنی میں کتنی وسعت ہے، رزق کا جو تصور ہمارے ہاں ہے وہ کتنا وسیع ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کہ ہم تو صرف دسترخوان پہ جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس کو ہم رزق سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے، جو صلاحیت، جو علم، جو کہنا چاہیے کہ اولاد کی شکل میں، جو وقت اور مال، جو مدت، مہلت عمل، یہ سب کچھ رزق ہے، کیونکہ یہاں پہ رزق علم الشہادہ یعنی نبوت کو رزق کہا جا رہا ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ، اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام، یہود علیہ السلام نے صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ،
بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. وہی والی بات کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. انہوں نے جواب دیا اے شعیب علیہ السلام تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بے زور ہے. ولولا رهتك لرجمناك. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. وما انت علینا بعزیز. تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. اب یہاں پہ کیا پتا چلا کہ برادری نہ ہوتی. ولولا رهتك. اب یہی حال اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ قریش کے ہاتھ جو ابھی تک رکے ہوئے تھے وہ صرف اس لیے کہ بنو ہاشم کے ڈر سے کہ ابو طالب اور بنو ہاشم یہ ان کی پشت پر ہیں، اور ایک جو نظام تھا اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ایک قبائلی معاشرہ ہوتا ہے اس میں انسان یعنی قبائل اور بے شک نظریات کا اختلاف بھی کیوں نہ ہو لیکن ایک دوسرے کی حمایت، اپنے قبیلے کے لوگوں کی حمایت، یہ ایک عزت کا اور ایک کہنا چاہیے کہ اس کا علامت سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہی وہی والے معاشرے کی بالکل تصویر یہاں آ رہی ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈر رہے تھے اور نہ ان کو اس بات سے کوئی خوف تھا کہ اللہ کے عذاب سے، بلکہ صرف ایک قبیلے کی حمایت جو تھی وہ ان کو روکے ہوئے تھی. قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظُهْرِيًّا. کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دیا. ان ربی بما تعملون محیط. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم بھرا ہوں. یعنی عذاب کی خبر دے دی. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. مدین والے سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا. یعنی کس کے ساتھ؟ آیات کے ساتھ اور سلطان کے ساتھ. دو چیزیں، یعنی ایک آیات یعنی وہ کھلی نشانیاں، اور دوسری سلطان کا مطلب ہے کہ سند معموریت. یعنی ایک سلطان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طاقت. اللہ نے ایک خاص طاقت کے ساتھ ان کو بھیجا کہ اللہ کی طرف سے معمور ہونے کی طاقت ان کے پاس تھی. الی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید. مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس البرد المورود. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز فرعون آگے آگے ہوگا اور اس کی قوم اس کی پیشوائی میں جہنم کی طرف جا رہی ہوگی. تو یہ وہ منظر ہوگا جو قرآن ہمارے سامنے کھینچ رہا ہے کہ جو لوگ بھی جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے والے بھی اکیلے اکیلے نہیں جا رہے ہوں گے بلکہ پورے پورے گروپس کی شکل میں جا رہے ہوں گے اور ہر گروپ کو ان کا لیڈر لیڈ کر رہا ہوگا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا نا کہ عرب کے جو سارے جاہلیت کے جو شعراء ہیں تو وہ امرؤ القیس کی سربراہی میں جہنم میں جائیں گے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ فرعون کی لیڈرشپ میں اور اس کے جھنڈے کے نیچے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا سوچیں کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے، دنیا میں جن کے پیچھے چلتے ہیں، دنیا میں جن کو فالو کرتے ہیں، تو قیامت کے روز بھی انہی کو فالو کریں گے. تو ہم تھوڑا سا سوچیں کہ ہم آج کس کو فالو کر رہے ہیں. زندگی کے مختلف دائروں میں ہم کسی ایک کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں ہم بہت سے الگ الگ دائروں میں مختلف لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں.
تو ہم ہر لحاظ سے سوچیں کہ ہم زندگی کے مختلف حوالوں سے ہم کن لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور کہیں وہ ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جن کا یہ اندیشہ ہوگے وہ ہمیں یعنی وہ جہنم میں جانے والے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی، کیسا برا صلہ ہے جو یہ جو کسی کو ملے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ کیسے الفاظ ہیں قرآن کے کہ ان کی فصل کٹ گئی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی ہوگا اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یعنی اس روز اس دن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ڈسکرائب کیسے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ یوم مجموع ہوگا، یعنی جمع ہونے کا دن ہوگا، اور دوسرا یوم مشہود ہوگا، اس دن سب لوگ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا سا سوچیں کہ ہم جب جمع ہو کے کسی بہت بڑی جگہ پہ جمع ہو کے کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہے نا، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، تصور میں کیا آتا ہے کہ یا تو کوئی اسٹیڈیم ہے جہاں پہ کوئی کرکٹ میچ دیکھا جا رہا ہے، یا کوئی ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کی جگہ ہے، یا کوئی ایسی بڑی چیز ہے پہ، تو ہمیں سوچنا چاہیے کانوکیشن ہے، تو کہ جب یوم مجموع آئے اور یوم مشہود یہ جب جمع ہو جائیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم ہر ایسے موقع پہ ضرور سوچیں کہ ایک روز وہ والی بھی یوم مجموع اور وہ والا یوم مشہود بھی آنے والا ہے، تو ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے، پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ یہاں پہ کیا ہے، کچھ لوگ شقی ہوں گے اور کچھ سعید ہوں گے، یہ بھی تو بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اب جو شقی ہوں گے، جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ دوزخ میں جائیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ یعنی وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، یعنی گناہ گار مومنوں کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ وہ جہنم سے اپنے گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد وہ اس سے نکال لیے جائیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود، رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے، شقی یعنی شقاوت جن لوگوں کے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو ہمیں ایک دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، ان تین چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اور یہ دعا مانگیں کہ اس کے برخلاف پہ سعدو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب کرے۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص،
جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی کی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو، غیر منقوص، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کوئی فکر ہی نہ کرو کہ اگر دنیا میں اللہ کی خاطر کوئی تکلیف اٹھائی، کبھی مال کا نقصان اٹھایا، کبھی کوئی جان کا نقصان اٹھایا اللہ کی راہ میں، کوئی مصیبت اٹھائی، کسی کی بات سنی، کسی کا تانا سنا، کوئی رشتہ ٹوٹا، کوئی ناراض ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا اجر پورا پورا ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی اجر میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اجر دینے کے لیے جس کے پاس بہت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ہوتا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کے سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ اب یہ سورت کا چونکہ اختتام ہو رہا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے مخاطب کر رہے ہیں اور ان کو آخری ایک طرح سے ہدایات دے رہے ہیں، اور صبر کی نصیحت بھی ہے اور اس کے علاوہ انہیں استقامت کی نصیحت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے دیکھا نا، ہر رسول نے کہا کہ جو لوگ توبہ کر لیں، توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہے۔ تو یہاں پہ توبہ اس صورت کا ایک بہت اہم مضمون ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی ہے یعنی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، تو آپ اور وہ سب مل کے اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ جائیں اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں۔ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور بندگی کے حد سے تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اگر یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبروں کے لیے اللہ کی کوئی خاص، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خاص گنجائش دیتے ہیں، بلکہ ان سے بھی وہی استقامت کا مطالبہ ہے، ان سے بھی وہی یہ مطالبہ ہے کہ ظلم کی طرف، ظالموں کی طرف بالکل بھی نہ جھکیں اور حق کو پورا پورا قبول کریں، تاکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے انسانوں کے ساتھ، اللہ کا عدل جو ہے وہ بے لاگ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی اللہ کے رسول بار بار یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اور انسانوں کے لیے ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ حکم آیا ہے کہ دن کے سروں پر اور جب کچھ رات گزر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی ہے اس وقت تک 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ دن کے سروں پر یعنی فجر اور مغرب کے وقت کی نمازیں تھیں، اور ساتھ میں تہجد کی نماز غالباً کیونکہ کچھ رات گزرنے پر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں صرف ان نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے اور باقی یعنی 5 نمازوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کثرت سے نیکیاں کرنا چاہیے، جیسے کہ بار بار اس سورت کا موضوع بھی کیا تھا، توبہ۔ تو نیکی کرنا کیا ہے، وہ اصل میں عملی توبہ ہے۔ تو ہم بار بار جب عملی توبہ کرتے ہیں تو اس سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنا تاکہ نیکیاں ہمارے گناہوں سے زیادہ ہو جائیں۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بخاری اور مسلم میں وارد ہوئی ہے حدیث، اس میں سمجھایا کہ صحابہ کرام سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کے
گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور اس میں وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نماز کا بھی ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اگر صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو وہ برائیوں کو مٹاتی چلی جاتی ہے اور توبہ کا، اللہ کی طرف رجوع کا بہترین ذریعہ ہے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے تھے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اصل بات کی طرف آ رہے ہیں کہ قوموں پر عذاب کب تک ٹالا جاتا ہے اور کب ان کی اجل مسمى پوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر قوم میں جن کے پیچھے ذکر ہوا یا سب قومیں جو گزری ہیں ان میں ایسے لوگ کیوں موجود نہ رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنا برپا کرنے سے روکتے، ینہونا، جو منع کرتے لوگوں کو فساد سے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے ینہونا کا کام کیا، جنہوں نے برائیوں سے، فساد سے روکنے کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انجینا منہم، صرف وہی لوگ ہوتے تھے جن کو ہم نجات دے دیتے تھے. وہ جو تھوڑے سے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے تھے، وہ جو تھوڑے سے لوط علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے تھے، جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے نکل گئے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو تھوڑے سے نکلے تھے ان کے لیے کرائٹیریا کیا تھا، کس بنیاد پہ اللہ نے ان کو نجات دی تھی. وہ بنیاد صرف یہ تھی کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکتے تھے. یہ وہی بات ہے جو ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ کے آ چکے. سبت کے واقعے کے اندر 3 گروہوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گروہ کے بارے میں کہا کہ انجینا منہم، کہ ہم نے ان کو بچا لیا، اور وہ لوگ تھے جو دوسروں کو برائی سے روکتے تھے. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں میں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اب یہ وہ آخری اصول ہے، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے، تو جب تک اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب تک وہ اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ان کو برائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تک تو عذاب نہیں آتا. لیکن جب آخری بندہ بھی اصلاح اس کی ہو جاتی ہے اور مزید جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اصلاح نہیں چاہتے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور بے راہ ربیوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی کے انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا. وہی والی بات جو ہم سورۃ البقرہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی بھی راہ راست پر لے آتا، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی آزمائش کے لیے تو ہم نے انہیں پیدا کیا ہے. تو مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ مقصد تخلیق بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی انفرادی فلاح اس کے اجتماعی کردار سے وابستہ ہے. کیا مقصد تخلیق پتہ چل رہا ہے اس صورت کی روشنی میں؟ کہ صرف وہی لوگ نجات پاتے ہیں جو دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرتے رہتے ہیں. جو صرف اپنی فکر کرتے رہیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، دوسروں کو برائی سے نہیں روکیں گے، ان کے لیے اللہ کی نجات کا اللہ نے ان سے وعدہ نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش صرف یہی ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، حق پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور حق کو پھیلانا بھی ہے اور برائی سے لوگوں کو بچانا بھی ہے. اور یہی وہ آزمائش ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ورنہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی ہی اپنے کن فیکون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ لے آتا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، یعنی ان پیغمبروں کے قصوں سے آپ کو تقویت ملتی ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، اور انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی وہ الفاظ ہیں منتظروا انا منتظرون جو مختلف رسولوں نے جن کے یہاں پہ تذکرہ ہوا تھا سورۃ ہود کے اندر، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، یہی الفاظ کہے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اوپر بھی عذاب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ کے رجسٹر میں ساری چیزیں درج ہوتی جا رہی ہیں، اور اللہ کا فیصلہ اپنے وقت پر آئے گا۔ اس وقت تک پیغمبر سے اور ان کے پیروکاروں سے کیا مطالبہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کیے جائیں اور اللہ کے اوپر اپنے معاملات کو چھوڑ دیں، اس پہ توکل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے بہترین پہلوؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے بہترین ابلاغ کی ہمیں توفیق دیں اور اس کو ہمارے لیے روز قیامت حجت بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔